تہجد کی نیت کر کے رات کو سونا صدقہ ہے. الغرض یہ سارے کے سارے پہلو جس پہ کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، یہ ان 10 دنوں میں انسان صدقہ کر سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام صدقہ سامنے پیش کر رہے تھے، ایک صحابی آئے، کہتے اللہ کے رسول مال تو نہیں لیکن صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کون سا صدقہ؟ کہا فإني أتصدق بعرضي على من ناله وفي رواية أخرى من شتمني أو قذفني. آج کے بعد میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں. جو مجھے گالی دے، جو مجھ پہ الزام لگائے، جو مجھے برا بلا کہے، میں آج کے بعد اسے معاف کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں تیرا یہ صدقہ قبول ہو گیا ہے. ان 10 دنوں میں تکبیرات، روزہ رکھنا، اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹنے سے رکے رہنا، اور چوتھا کام صدقہ کرنا، اور 5واں کام کثرت سے نوافل پڑھنا. نوافل کا نام آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو کام نہیں ہو سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کا ذوق بن جائے ان 10 دنوں کو کامیاب کرنے کا، تو ایک بندہ مومن روزانہ سے 50 سے 60 رکعتیں تو پڑھتا ہی ہے. پتہ نہیں کہ پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا. ہر روز فرائض مسلمان پڑھتا ہے. کتنے؟ کون بتائے؟ روزانہ ہی پڑھتے ہیں. اب سب گن رہے ہوں گے، 2 فجر کی، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی. 17 فرائض ہر مسلمان پڑھتا ہے. 12 رکعتیں جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جس کے پڑھنے سے جنت میں ہر روز گھر بنتا ہے. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. 29. اور آج کل اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، گنتی کا آدھ گھنٹہ، میں کہتا ہوں 15 منٹ. اگر سحری کو آپ بیدار نہیں ہو سکتے، عشاء کی نماز کے بعد ہی 8 رکعتیں پڑھ لے. میں نہیں کہتا 10 پارے، 5 پارے، 2.5، 1.25 پارا، 10 سورتیں ہی پڑھ لے ہر روز. جو 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیتے ہیں. یہ 8 رکعتیں پڑھنے والا اگر 8 رکعتیں پڑھتا ہے تو 29 اور 8 37، 3 وتر انسان پڑھتا ہے 40. اور حدیث کے الفاظ ہیں جو صبح 2 رکعتیں پڑھتا ہے فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، جس کو نماز اشراق کہتے ہیں، 2 یہ پڑھ لی 42. اور پھر ضحیٰ اور چاش کے وقت 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 یہ پڑھ لی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میرے بندے 4 رکعتیں دن کے شروع میں تم پڑھ لو، سارا دن میں رب تجھے کافی ہو جاؤں گا. یہ 4 رکعتیں پڑھنے والا 46 رکعتیں. بین کل اذانین صلاۃ، مغرب سے پہلے 2، عشاء سے پہلے 2، ہر اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے. اگر صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اذان سن کے ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، اگر 2 مغرب سے پہلے، 2 عشاء سے پہلے پڑھتا ہے تو یہ 46 اور 4 50. اور اگر عصر سے پہلے بھی 4 پڑھ لے، رحمت کی برکھا اس پہ اللہ برساتے ہیں. رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4. یہ 4 رکعتیں پڑھ لے، 50 اور 4 54. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4 پڑھتا ہے، اس کو اللہ جہنم پہ حرام قرار دے دیتے ہیں. 4 اور 2 تو پہلے ہی بیان سن چکے، 2 یہاں بھی اضافہ کیجئے، 54 اور 2 56. حدیث کے الفاظ ہیں بلال جنت میں گئے. اللہ کے رسول کیسے جنت میں گئے کہ بلال کے جنت میں چلنے کی آہٹ سنائی دی. بلال کام کیا کرتے ہو؟ کہاں آپ نے سکھایا تھا جب بے وضو ہوتا ہوں باوضو ہو جاتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں
تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، کبھی تو دن میں 1 مرتبہ وضو کی 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ 56 اور 2 58، اور میں اور آپ انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، ہو نہیں سکتی گنجائش ہے، ہوتی ہے، اقرار کرنا چاہیے، کبھی تو اس حدیث پہ عمل ہو۔ دن میں 1 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اچھا وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، میرے رب مجھے معاف کر دے، تو رب تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو میرے بندے کو، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج اس کو یقین ہو گیا اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے جو بھی تو نے آج تک گناہ کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ 58 اور 2 یہ 60 رکعتیں اگر ان 10 دنوں میں پابندی کی جائے کتنا مقام ہوگا، یہ اس کو ہی اندازہ ہے، اس کی زندگی میں سرور کتنا آئے گا جو اس کام کو کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹا کام ان 10 دنوں میں کرنے کا حکم دیا ہے وہ چھٹا کام یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ حدیث کہتی ہے اقرأوا فی 40، 40 دنوں میں ختم کرو، 30 دنوں میں صحابی درخواست کرتے رہے، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، پھر 7 دنوں تک حکم دیا قرآن کو 7 دنوں میں ختم کیجئے۔ رمضان گزرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے موقع ہے کہ ان دنوں میں قرآن ختم کرے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر 3 پارے انسان 3 سے 4 پارے روزانہ پڑھتا ہے اس کا قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا کام جو مسلمانوں کو سمجھایا ہے تکبیریں کہنے کے بعد ناخن اور بال کاٹنے سے بچنا اور روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں کام بتایا ہے ذکر الہی کیجئے، چلتے پھرتے آسان آسان ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتك استغیث، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا۔ انسان کم از کم یہ 10 اذکار اپنی زبان پہ چلتے پھرتے لے آئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، ایک مرتبہ کہنے سے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ 8واں کام جو اس مہینے میں کرنا ہے، اللہ نے جس کو مال دیا، جس کو موقع دیا، جس کے لیے بندوبست کیا وہ حج پہ جا چکے، کچھ آج جائیں گے، کچھ لوگ کل جائیں گے، لیکن جو نہ جا سکے محروم نہیں، مایوس نہ ہوں، وہ 5 کام کر لیں، اللہ ان کو بھی حج عمرے کا ثواب دیں گے۔ پہلا کام جو بندہ گھر سے نکلتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے، 5 نمازیں بر وقت با جماعت پڑھتا ہے، وضو کر کے آتا ہے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے، فأجرہ کأجر الحاج المحرم، اجر اس کا وہ لکھا جاتا ہے جو حاجی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کے جا رہا ہے۔ دوسرا کام کیجئے، مایوس نہ ہوئے، من غدا الى المسجد لا يريد فيه الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، گھر سے نکلیے مسجد میں آئیے 2 ارادے لے کر، یا خیر سیکھوں گا یا خیر سکھاؤں گا۔
نیکی کی بات سمجھوں گا یا سمجھاؤں گا، کوئی دین کی بات لوں گا یا کسی بھائی کو اچھی بات بتاؤں گا. کان لہ کاجر حاج تاما حجته، ایسا انسان جو گھر سے یہ نیت لے کے آتا ہے، مسجد میں آ کے یہ کام کرتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا حج کرنے والے کو اجر ملے گا. تیسرا طریقہ جس سے آپ حج کا ثواب لے سکتے ہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیے. من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل، فجر کی نماز با جماعت پڑھیے، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیجیے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے. ثم صلی رکعتین، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. کان لہ کاجر حجۃ وعمرہ تامۃ تامۃ تامہ، مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. چوتھا طریقہ جس سے آپ یہاں رہ کے بھی حج کا اجر لے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، ذهب الاغنیاء بالاجور، مالدار تو بازی لے گئے، شفقت لے گئے، صحابہ کیسے؟ کہا وہ حج کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں. وہ جہاد کرتے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں. کہا میں نسخہ بتا دیتا ہوں، ثواب تمہیں بھی اتنا ہی ملے گا. من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا نماز کے بعد، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا نماز کے بعد، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. جتنا اجر حج کرنے والوں کو ملے گا تمہیں بھی اتنا ہی اجر قیامت کو نام اعمال میں نظر آ جائے گا. پانچواں طریقہ جس سے آپ حج پہ تو نہیں جا سکے، مایوس نہ ہوئے، یہ اجر یہاں بیٹھے بھی مل سکتا ہے. صدق نیت سے رب کے سامنے خواہش پیش کیجئے، اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں، جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے علم دیا، پھر وہ نیکی کے کام پہ لگاتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس دین تو ہے مال نہیں، وہ نیت کرتا ہے اللہ میں نے بھی ایسی نیکیاں کرنی ہیں، یہ حج پہ جا رہا ہے میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں، یہ نیکی کے کام کے مال دے رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں. قیامت کو نام اعمال سامنے آئیں گے، اس کے نام اعمال میں بھی حج کا اجر لکھا ہے. فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اور اس سچی نیت کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت حج کا ثواب نصیب فرمائیں گے. نواں کام جو ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا چاہیے، کثرت سے درود پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 خوشخبریاں لینے کے لیے، پہلی خوشخبری جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. چوتھا انعام، اللہ رب العزت 70 مرتبہ اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں. پانچواں انعام، خربوں کی تعداد میں 70 مرتبہ فرشتے